بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین، پاکستان میں ڈیموکریٹک پروسیس یا جسے ہم پارلیمان کہتے ہیں، پارلیمان مکمل ہونے کا آج جو ہے یعنی 12 مارچ کو جو سینیٹ کے لیے ڈپٹی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات ہیں وہ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے اختتام پذیر ہوئے. حکومتی امیدوار جو تھے دونوں، صادق سنجرانی صاحب وہ سینیٹ چیئرمین منتخب ہوئے اور اس کے ساتھ مرزا محمد آفریدی صاحب جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین منتخب ہوئے. حکومتی امیدوار یوسف رضا گیلانی صاحب اور عبدالغفور حیدری صاحب کو شکست کا سامنا ہوا. آج الیکشن جو ہے ایسے ماحول میں ہوئے کہ اوورآل ماحول اچھا تھا، لیکن ارلی ان دا مارننگ جو سینیٹ کا اجلاس شروع ہو رہا تھا جس میں اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی نئے سینیٹرز کی، اس وقت جو جہاں پہ الیکشن بوتھ بنایا گیا تھا وہاں پہ اسپائی کیمریز جو ہے وہ نصب کیے گئے تھے. وہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے، کس نے کیے ہیں، کس مقصد کے لیے کیے ہیں، ان سوالات کے جواب ابھی آنے ہیں. اور یہ ابھی نیا چیئرمین جو آیا ہے سینیٹ صادق سنجرانی صاحب، اس کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ووٹ کی تقدس، کیونکہ کیمرے کس لیے نصب ہوئے تھے یہ اور بات ہے، لیکن ووٹ کا مقصد جو ہے یہ سیکرٹ بیلٹ کا وہ یہی ہے کہ آدمی اپنی مرضی کے مطابق جسے چاہے وہ ووٹ دے دے. یہ کیمرے کس نے لگائے تھے؟ حکومت نے. حکومتی افراد کہتے ہیں کہ ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اپوزیشن بھی کہتی ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور لاجیکل اینڈ تک اس کو لے جانا چاہیے. آج صادق سنجرانی صاحب کا جو الیکشن ہوا اس میں 48 ووٹ پڑے حکومتی امیدوار کو. حکومت کی ٹوٹل اسٹرینتھ جو تھی وہ 47 تھی، ایک ووٹ زیادہ ملا. 42 جو ہے وہ اپوزیشن یوسف رضا گیلانی صاحب کو. یوسف رضا گیلانی صاحب کے 7 ووٹ جو ہے وہ مسترد ہو چکے ہیں اور ایک ووٹ جو ہے وہ دونوں کا، کیونکہ وہ دونوں درمیان میں اسٹیمپ لگا ہوا تھا، تو مطلب ہے کہ ٹوٹل 8 ووٹ جو ہے وہ مسترد ہوئے. اپوزیشن کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو گیلانی صاحب کے جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں وہ مسترد نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے کیونکہ ایک ہی باکس ہے، 2 باکس نہیں ہے، لیکن جو سٹیمپ لگایا گیا تھا وہ نام والی سائٹ پہ تھا، وہ خالی جگہ تھی، وہاں پہ نہیں تھی. حکومتی جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پہ خالی خانہ دیا گیا تھا وہاں پہ سٹیمپ لگنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو الیکشن ہوئے اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب جو جب جیتے تھے اس وقت سچویشن یہ تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر حکومتی اتحاد کے ووٹ زیادہ تھے، لیکن وہ ہارے اور یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے اور حکومتی امیدوار جو تھے حفیظ شیخ صاحب وہ ہار گئے تھے. ابھی سینیٹ میں اپوزیشن کی تعداد زیادہ ہے، حکومتی تعداد کم ہے. 47-51 یعنی 47 حکومت کے تھے اور 51 جو تھے یعنی 51 وہ اپوزیشن کے تھے، لیکن جو امیدوار جیتے وہ حکومتی امیدوار جیتے. مرزا آفریدی صاحب نے جو ووٹ حاصل کیے وہ 54 یعنی اپنے اسٹرینتھ سے زیادہ، حکومت کی 47 سے زیادہ، مطلب 7 ووٹ زیادہ لیے ہیں. اس کو بھی یہ ووٹ ڈیفینیٹلی اپوزیشن نے ڈالے ہوں گے. تو وہ جو ہائی مورل گراؤنڈ اور یہ وغیرہ جو باتیں ہو رہی تھی، میرے خیال میں اس میں دونوں اپوزیشن اور حکومت دونوں جو ہے وہ بیلنس ہو جاتے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی قیادت کو ابھی آگے کی سوچنا چاہیے. آگے اپوزیشن جو پی ڈی ایم ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، 26 مارچ سے نے لانگ مارچ کا اور پھر دھرنے کا پروگرام بنایا ہے. تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا، آیا اس سے کچھ آگے بڑھ کے نئے جو لیڈرز آئے ہیں سینٹ اور اس کے سینیٹر آئے ہیں اور سینٹ کے لیڈر جو آئے ہیں، کیا وہ سچویشن کو کنٹرول کریں گے یا نہیں؟ حکومت کا کیا رویہ ہوگا؟ آیا سینٹ کے الیکشن میں جو دھچکا لگا تھا حکومت کو وہ ابھی سنجرانی صاحب اور مرزا آفریدی صاحب کے آنے سے وہ تھوڑا سا کم ہوا ہوگا یا نہیں؟ اپوزیشن کا کیا سٹانس ہوگا؟ کیا پی ڈی ایم کا جو لانگ مارچ ہے وہ کتنا اس میں شدت آئے گی یا حکومت کے ساتھ جو ہے وہ مفاہمت کی پالیسی پہ عمل کرے گی؟ تو بہت سے سوالات ہیں. اس سے پہلے پاکستان کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ نظر ایسا آ رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں اپوزیشن جو ہے وہ مزید شدت کے ساتھ اپنی تحریک کو جو ہے وہ آگے لے کے جائیں گے، جس سے حکومت کے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں.